بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کتاب جنات کی حقیقت کو پڑھنے کے سلسلے میں 14 قسطیں ہم پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی 15ویں قسط پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، صفحہ 77 صفحے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ ذاتی مشاہدات۔ اب میں اپنا ایک واقعہ بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب ہم نے میٹرک پاس کر کے 1973 میں 1973 میں سپیریئر سائنس کالج خیرپور میرٹھ میں FSc میں داخلہ لیا تھا۔ ہمیں وہاں رہائش کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی، جبکہ خیرپور ہمارے لیے نیا شہر تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا اور ان دنوں ہم مالی لحاظ سے بھی خوشحال نہیں تھے۔ تقریباً 2-3 ماہ ہم روزانہ ریل کے ذریعے شام کو گھر آ جاتے تھے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا تھا، لہذا ہمیں کوئی سادہ سی اور سستی سی جگہ چاہیے تھی۔ کافی تلاش کے بعد آخر کار کسی کی معرفت ہمیں بالکل مفت ایک عجیب و غریب جگہ رہنے کے لیے مل ہی گئی۔ چنانچہ جب تک ہمیں کوئی معقول جگہ نہیں مل جاتی تب تک ہم نے وہاں پر ہی عارضی طور پر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ساتھ میرا پھوپھی زاد محمد رفیق بھی تھا۔ مذکورہ جگہ کو میں نے عجیب و غریب اس لیے کہا ہے کہ وہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقت میں انتہائی عجیب و غریب جگہ تھی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ریاست خیرپور کے آخری والی میر ہز ہائنس سر فیض محمد کی رہائش گاہ، جو کہ فیض محل کے نام سے منسوب ہے اور آج بھی اپنے عظمت رفتہ کی نشاندہی کر رہی ہے، اسی فیض محل کے عقب میں ایک وسیع احاطہ تھا۔ ممکن ہے کہ وہ آج بھی موجود ہو۔ اس احاطہ میں میروں کے زمانے کی جیل تھی اور قید خانہ کے طور پر تقریباً 5 بڑے بڑے کمرے ایک ہی لائن میں بنائے گئے تھے، جن کے دروازے مضبوط لکڑی کے تھے اور ان میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جو کہ باقاعدہ کسی مضبوط اور خوفناک جیل کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ تمام کمرے کچے تھے اور ان میں کوئی فرش وغیرہ بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ دائیں طرف کے شاید 3 کمروں کے سامنے چھوٹا سا ایک قبرستان تھا، جس میں اس دور کی کچھ قبریں تھیں اور ان قبروں کے وسط میں ایک سیاہ علم یعنی کالا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ قبروں کے آگے ایک حد بندی کے لیے چھوٹی سی دیوار بھی نکالی گئی تھی، جس کے باعث بقایا 2 کمرے قبروں سے علیحدہ لگتے تھے اور ان دونوں کمروں کے سامنے خالی میدان پڑا ہوا تھا۔ ان 2 کمروں میں سے ہی دیوار کے برابر والا کمرہ ہمیں رہنے کے لیے مفت میں مل گیا تھا، لہذا اس کمرے کو ہم نے صاف کر کے اپنا سامان اور کتابیں وغیرہ وہاں پر لگا دیں۔ قبرستان والے حصے کے بالکل سامنے ایک اور احاطہ میں پرانے دور کا پھانسی گھاٹ بنا ہوا تھا، جس میں پھانسی کے لیے لٹکانے کے کھنڈرات ابھی تک نظر آتے تھے۔ وہاں پر شاید حکومت کے مخالف مجرموں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا۔ ان تمام مناظر کو دیکھ کر جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی اور اس بڑے احاطہ کے بیرونی گیٹ کے اندر گھستے ہی وہاں پر رہنے والے 1-2 ملازمین کے گھر تھے، جو کہ اس پورے ماحول کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور ان کی اجازت سے ہی ہمیں وہاں پر رہائش ملی تھی، جو کہ بالکل فری تھی۔ اس جگہ کا ماحول دیکھ کر خوف کے مارے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن مجبوری تھی اور مرتے کیا نہ کرتے کے مصداق ہم وہاں چند راتیں گزارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں کے بارے میں کچھ خوفناک روایتیں بھی مشہور تھیں اور روشنی کا بھی وہاں کوئی انتظام نہیں تھا۔ ہم نے اپنے پڑھنے لکھنے کے لیے لالٹین پرانے دور کی بتی کا انتظام کر لیا تھا، لیکن مغرب کے بعد ہم دونوں میں سے کسی کی بھی اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کمرے سے باہر نکل سکیں۔ وہ سردیوں کے دن تھے اور مغرب کے بعد ہم کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتے تھے۔ وہاں پر ہمیں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ ایک رات میں لحاف اوڑھ کر سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، مگر میں نے لحاف سر سے نہیں ہٹایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی شخص میرے اوپر چڑھ رہا ہے
پہلے اس نے ایک گھٹنا میرے سر سینے پر رکھا، اس کے بعد دوسرا گھٹنا بھی رکھا اور دوسری جانب جھکا۔ میں نے پھر بھی لحاف نہیں ہٹایا اور یہ سمجھا کہ میرا پارٹنر ساتھی رفیق ہے، جو کہ میری چارپائی کے بائیں جانب میز پر رکھی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے اٹھا رہا ہے۔ یہ رفیق کی عادت تھی کہ اکثر وہ میرے سو جانے کے بعد کالج کا کام کیا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ شخص جس طرح میرے اوپر چڑھا تھا اسی طرح نیچے اتر گیا، تو پھر میں نے لحاف منہ پر سے ہٹا کر دیکھا کہ ایک سیاہ جبے میں ملبوس کوئی شخص دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر بھی میں نے یہی اندازہ لگایا کہ رفیق ہی ہے، جو کہ رات کو اکثر ایک بڑا سا گاؤن پہنا کرتا تھا، مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ دروازے کی جانب کیوں جا رہا تھا، جبکہ اس کی چارپائی میرے پاؤں کی طرف تھی۔ بہرحال نیند کی وجہ سے میں نے زیادہ توجہ نہیں کی اور میں دوبارہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے میں نے یہی بات رفیق سے پوچھی کہ وہ رات کو چوری چھپے اٹھ کر اکیلا پڑھ رہا تھا۔ میری بات سن کر اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ تب میں نے اس کو رات کا واقعہ سنایا تو خوف کے مارے اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تو پہلے ہی خوفزدہ تھا، اب تو مزید ڈر گیا۔ چنانچہ اسی روز کالج کے بعد شام سے پہلے ہم کالج کے نزدیک ہی ایک بہت اچھی جگہ میں شفٹ ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھا اور جو بھی کوئی اسے سنے گا تو وہ اسے جن بھوت وغیرہ کی کارستانی ہی سمجھے گا، اور اس وقت میرا بھی یہی خیال تھا، مگر اب سوچتا ہوں تو چند وجوہات بھی ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ماحول ہی بڑا پراسرار اور خوفناک تھا، جس کا اثر ہمارے اعصاب پر لازمی ہوا ہوگا۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ میں نے کوئی خواب ہی دیکھا ہو، صبح جسے اٹھ کر میں نے حقیقت سمجھا تھا، اور یہ کہ رفیق کو رات کے وقت سوتے میں چلنے کی عادت یا بیماری بھی تھی، لہذا ان وجوہات میں سے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے روایتی جنات ہرگز نہیں تھے جو اس وقت ہم سمجھتے تھے، البتہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ اندیکھی شے کو تو جن ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور چھوٹا سا واقعہ جس سے میں خوفزدہ ہوا تھا وہ یوں ہے کہ آج سال 2015 سے، یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے، یہ لکھ رہا تھا، یہ 2015 کی بات ہے۔ 2015 سے تقریباً 20 سال قبل میں حسب معمول رات کے تقریباً 10 بجے پیدل اپنے گھر جا رہا تھا۔ گھر جانے کے لیے ہمیں ریلوے لائن عبور کرنی پڑتی ہے۔ ریلوے لائن سے اترتے ہی ایک بڑا گراؤنڈ جو کہ ریلوے کی ہی حدود میں ہے پار کرنا پڑتا ہے۔ اس گراؤنڈ یعنی میدان میں اکثر خانہ بدوش اور فقیروں کی جھوپڑیاں اور خیمے لگے ہوتے ہیں۔ موسم سرد تھا، کافی خنکی تھی، اور میں جیسے ہی ریلوے ٹریک سے اترا تو سامنے میدان میں دھول مٹی اٹھتی نظر آئی۔ نزدیک آیا تو اس دھول میں ننگ دھڑنگ کئی بچے اچھلتے کودتے نظر آئے۔ اس دھول میں یہ منظر کچھ غیر معمولی سا تھا، کیونکہ موسم سرد تھا اور سرد موسم میں 10 بجے کا وقت بہت دیر محسوس ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں ننگ دھڑنگ بچے یوں اچھلتے کودتے عجیب سے محسوس ہو رہے تھے۔ میں ایسا منظر اس راستے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، حالانکہ یہ میرا روز کا آنے جانے کا راستہ تھا اور یہاں سے گزرنا میرا روز کا معمول تھا، لہذا انہیں دیکھ کر میرے ذہن میں فوراً جنات کا خیال آیا، یہ جنات کے بچے ہیں، لیکن مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ ارد گرد دیکھا تو پورا علاقہ سنسان نظر آیا، صرف کچھ فاصلے پر حسب معمول چند جھوپڑیاں ضرور نظر آئیں جن میں خاموشی تھی۔ میں ان سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا اور سوچا کہ اگر یہ جنات بھی ہیں تب بھی مجھے ان کے قریب جا کر انہیں دیکھنا چاہیے۔ میں ان کے قریب جانے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ پھر خیال آیا کہ مجھے کیا ہے کچھ بھی ہو، خیال آیا کہ مجھے کیا ہے کچھ بھی ہو، خام خواہ مسئلے میں پڑوں میں۔
میں ان کے قریب جانے سوچ رہا تھا کہ پھر خیال آیا کہ مجھے کیا ہے کچھ بھی ہو، اس قدر مٹی اور گرد اڑ رہی تھی کہ خام خواہ میرے کپڑے میلے ہو جائیں گے، اس قدر مٹی اور گرد اڑ رہی ہے کہ خام خواہ میرے کپڑے میلے ہو جائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ اپنے گھر ہی چلوں۔ یہ سوچ کر میں ان بچوں کی طرف جانے کی بجائے سیدھا گھر کی طرف ہی چل پڑا۔ میں جیسے ہی وہاں سے چند قدم آگے چلا تو مجھے اپنے کانوں میں ایک آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ جا بابا تیری قسمت اچھی تھی، جا بابا تیری قسمت اچھی تھی۔ میرے وجود میں ایک سنسنی سی پھیل گئی اور میں سیدھا گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ سب کچھ اپنے اہل خانہ کو بتایا تو میری والدہ اور گھر میں موجود دیگر بوڑھی عورتوں نے کہا کہ واقعی اس میدان میں جنات کا اثر ہے، اور چند دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، وہاں پر چند دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ چنانچہ والدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں آسیب سے بچ کر اپنے گھر پہنچ گیا، کیونکہ ان کے خیال میں وہ جنوں کے بچے تھے۔ چنانچہ ابھی بھی گھر والے اس واقعے کا تذکرہ کبھی کبھی موقع کی نسبت سے کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سب کچھ پڑھ کر کچھ بھی سمجھا ہو، مگر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل وہاں پر فقیروں کی جھوپڑیاں تھیں، خانہ بدوش جو فقیر تھے ان کی جھوپڑیاں، جن کے ننگ دھڑنگ بچے مٹی میں اچھل کود کر کھیل رہے تھے، اور مجھے جو آواز سنائی دی تھی وہ دراصل میرے اندر کا خوف تھا، کیونکہ ہم اکثر بچپن میں اپنے بڑے بوڑھوں سے اس طرح کی پر اسرار کہانیاں سنتے ہی رہتے تھے، اور خاص طور پر یہ جملہ ضرور بتایا جاتا تھا کہ جا بابا تیری قسمت اچھی تھی، یہ جملہ سنتے تھے ہمیشہ۔ لہذا میرے لاشعور سے یہ جملہ ابھر کر میرے کانوں میں سنائی دیا، حالانکہ جب میں نے خود یہ جملہ کانوں میں محسوس کیا تو فوراً ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ انہوں نے مجھے بابا کیوں کہا، جبکہ اس وقت میں بابا کسی بھی طرح سے نظر نہیں آتا تھا، مگر چونکہ میرے لاشعور میں یہ الفاظ بچپن سے ہی چھپے ہوئے تھے، لہذا خوف کی ایسی ہی صورتحال میں اور ڈر پیدا ہونے کی وجہ سے وہی لاشعور میں دبے ہوئے الفاظ ابھر کر کانوں میں بھی محسوس ہوئے۔ میں تو اس صورتحال کو فی الوقت یوں ہی سمجھتا ہوں، ممکن ہے کہ اصل وجہ کوئی دوسری ہو جسے علم النفسیات کے طلباء مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میں کچے ذہن کا آدمی ہوتا تو مندرجہ بالا واقعات کو بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا اور دعویٰ کرتا کہ میں نے بھی جنوں کو دیکھا ہوا ہے، مگر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے توہمات اور شرک سے بچایا ہوا ہے، اسی لیے میں ہر واقعہ کو حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہاں پر ہم نے یہ قسط نمبر 15 ختم کی 82 صفحے تک۔ اب آئندہ ہم قسط نمبر 16 پیش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔